حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہر پیغمبر ایک خوبصورت چہرے اور ایک خوبصورت آواز کے ساتھ میں مبعوث فرمایا گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی کیفیت اپنے آپ میں اس قدر دل آویز اور اس قدر پرکیف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے نہیں تھکتے تھے۔ یہ بات بھی روایتوں میں آتی ہے کہ جب آپ بذات خود نمازوں میں امامت فرماتے تو اس بات کا خیال کرتے کہ جماعت کے اندر میں بچے بھی شریک ہیں، پھر ان کے علاوہ بزرگ بھی شریک ہیں، عین ممکن ہے کہ کچھ بیمار بھی شریک ہوں، لہٰذا اپنی تلاوت کو نمازوں کے دوران میں کم سے کم کر دیتے۔ نوافل کے اندر میں آپ کی تلاوت طویل ہوتی، لیکن فرض نماز کے اندر میں مقتدیوں کی سہولت کے پیش نظر طویل قرأت سے پرہیز کرتے۔ میں اور مجال شیر رسالت معاب پر، شبنم دھری نہ جائے کف آفتاب پر، ایک رحمت تمام کو بخشا نبی کا نام، اللہ کا کرم ہے جہان خراب پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت نماز کے وقت اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش قسمتی کہ آپ وہ مقام نیک نصیب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں آپ نمازیں ادا کرتے رہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی پہچان ہے۔ کفر اور اسلام کے درمیان میں جو چیز تفریق کرتی ہے وہ نماز بتلائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی اپنی نمازیں، اور فرائض کے علاوہ سنتوں اور نوافل کا اہتمام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز ادا کرنے کا شوق اپنے آپ میں ایک ایسا عمل جس کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ نہ صرف فرائض میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی خواہش ہوتی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر نمازیں پڑھتے ہوئے بھی جب اصحاب رسول اللہ دیکھا کرتے، آپ کی یہ خواہش ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نوافل میں بھی جڑ جائیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نمازیں بڑی طویل ہوا کرتی تھی، اور احادیث صحیحہ کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اس ضمن میں جو واقعات ملتے ہیں وہ یہ کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک ایک رکعت کے اندر میں قرآن کریم کی بڑی بڑی صورتیں تلاوت فرماتے، اور یہاں تک بھی کہ ایک سورہ تلاوت کر کے مکمل نہیں ہو جاتی کہ فوراً اس کے بعد کسی دوسری بڑی سورہ کی تلاوت شروع ہو جاتی، اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس نماز میں شریک ہوتے اس بات کی خواہش کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ایک سورہ مکمل کر کے ٹھہر جائیں گے اور رکوع میں تشریف لے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایک طویل سورہ ختم ہونے کے بعد میں دوسری طویل سورہ کی تلاوت شروع ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ربط حالت نماز کے اندر میں ٹھیٹھ اپنے پیدا کرنے والے سے جڑ جاتا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل نمازوں کی جو کیفیت بیان ہوئی ہے، ان کے اندر میں یہ بات آتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ہم کلام ہیں۔ وہ انہماک اور وہ شوق جو اس حالت کے اندر میں نظر آتا، وہ اپنے آپ میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اشتیاق کے ساتھ میں، شوق کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ابھارتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت نہایت ہی خوبصورت اور دل آویز ہوتی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہر پیغمبر ایک خوبصورت چہرے اور ایک خوبصورت آواز کے ساتھ میں مبعوث فرمایا گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی کیفیت اپنے آپ میں اس قدر دل آویز اور اس قدر پرکیف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے نہیں تھکتے تھے۔ سورتوں کی تلاوت کرنے کے اندر میں جو آداب ملحوظ رکھے جاتے، ان کے اندر میں ایک ادب جو سکھلایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہر آیت کے خاتمے پر وقفہ کیا جاتا
اور اس کے بعد میں دوسری آیت کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے۔ نمازوں کے اندر میں تلاوت کے اعتبار سے قرآن کی جو سورہ تلاوت کی جاتی، اس کے مضامین کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوتی۔ کبھی بیان ہوتا آخرت کا، دوزخ کے عذاب کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے۔ کبھی خوشی اور انبساط کا موقع ہوتا تو آپ کی کیفیت سے اس بات کا بھی اظہار ہوتا۔ گویا کہ نماز کے دوران میں تلاوت قرآنی ان آیات کے اعتبار سے، ان کے مضامین کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی ایک کیفیت طاری ہو جاتی تو کبھی دوسری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب کے ذریعے سے قرآن سننے کا بھی بڑا شوق تھا، اور وہ واقعہ تو زبان زد ہر خاص و عام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصیت کے ساتھ میں قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے، اور باسرار سنتے تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصرار فرماتے کہ نہیں، مجھے دوسروں سے قرآن سننے کا بھی شوق ہے۔ لہٰذا وہ واقعہ ملتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت فرمائی، اور سورہ نساء کی تلاوت فرماتے ہوئے اس سورہ کی آیت نمبر 41 پر پہنچے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر اس وقت یہ منکرین حق کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لا کھڑا کریں گے، اور پھر ان لوگوں پر، ان منکرین حق پر اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بحیثیت گواہ کھڑا کریں۔ اس آیت پر پہنچنے کے بعد کی جو کیفیت کا بیان آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنا چہرہ جب اٹھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو آپ کے چہرے مبارک آنسوؤں سے تر تھا۔ جواب دہی کا وہ شدید احساس کہ وہ تمام تر بندگان خدا جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت سے لے کر قیامت تک اس روئے زمین پر ہوں گے، ان تمام تر انسانوں پر حق کی شہادت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کرے گا، اور یہ زبردست اور شدید احساس جواب دہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا گرا گزرا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ شہادت حق کی جو بھاری ذمہ داری آپ علیہ السلام پر تھی، اس کی ادائیگی کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی، اس کا بیان مختلف احادیث کے اندر میں ہم لوگوں کو ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی روایتوں میں آتی ہے کہ جب آپ بذات خود نمازوں میں امامت فرماتے تو اس بات کا خیال کرتے کہ جماعت کے اندر میں بچے بھی شریک ہیں، پھر ان کے علاوہ بزرگ بھی شریک ہیں، عین ممکن ہے کہ کچھ بیمار بھی شریک ہوں، لہٰذا اپنی تلاوت کو نمازوں کے دوران میں کم سے کم کر دیتے۔ نوافل کے اندر میں آپ کی تلاوت طویل ہوتی، لیکن فرض نماز کے اندر میں مقتدیوں کی سہولت کے پیش نظر طویل قرأت سے پرہیز کرتے اور کوشش کرتے کہ کم سے کم قرآنی آیات کی تلاوت ہو۔ پھر یہ بھی کیفیت ہم لوگوں کو ملتی ہے کہ کبھی نماز کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آ کر آپ کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے، اور پھر آپ دانستہ اپنے سجدے کو طویل کر دیتے تاکہ ان بچوں کو پیٹھ پر بیٹھنے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختتام میں نوافل کی ادائیگی کے لیے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ میں شامل ہو جاتے۔ سنتوں کے علاوہ نوافل کی ادائیگی گھروں کے اندر میں، اس بات پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار فرمایا کہ جہاں فرض نمازیں باجماعت مساجد کے اندر میں ادا ہوں، وہیں پر سنت اور نوافل کا اہتمام اپنے گھروں کے اندر میں کیا جائے۔
اپنی امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ ہر نماز اس طرح سے ادا کریں گویا اپنی زندگی کی آخری نماز ادا کر رہے ہوں۔ اپنی زبان سے ایسا کوئی کلمہ نہ نکالیں کہ جس کے نکالنے کے نتیجے میں کل کو پچھتانا پڑے، اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس کی خواہش کرنے سے گریز کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی وعلی آل محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوا علیہ صلوا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔